ایران امریکہ معاہدے پر آج دستخط ہوں گے یا نہیں؟ ایرانی فوج نے ٹرمپ کا آج ڈیل کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایرانی مذاکرات کار معاہدے پر دستخط نہ کرنے کا بتا چکے۔ ٹرمپ معاہدے کے دستخط کو اپنی سالگرہ کے موقع پر تشہیری تقریب بنانا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر مذاکرات جاری ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط آج نہیں ہوں گے، صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ آنے والے دنوں میں دستخط کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد یادداشت کا بنیادی مقصد جنگ کا خاتمہ ہے۔ امریکی رویے کی وجہ سے ہمیں بیانات سے محتاط رہنا چاہیے۔ اس مرحلے پر جوہری معاملے پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ فوری ترجیح لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہے۔ خطے سے غیر ملکی فوج اور اڈوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران سے آج معاہدے کے اعلان کا۔ ایران کے ساتھ امن معاہدے پر آج دستخط ہوں گے۔ ڈیل کے فوراً بعد ابنائے حرمت سب کے لیے کھول دی جائے گی۔ ایران کے ساتھ معاہدے میں رقم کا کوئی تبادلہ نہیں ہوگا۔ مناسب وقت پر جا کر جوہری مواد کی باقیات حاصل کی جائیں گی۔ ایران کے ساتھ تعلقات میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ ایران اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ مستقبل میں کام کرنے کے منتظر ہیں۔ ایسا نہ ہوا تو ہمارے پاس آخری اور فیصلہ کن متبادل ہے۔ امریکہ اور ایران کے تعلقات ماضی کی حکومتوں کے مقابلے میں بہتر ہیں۔ اوباما انتظامیہ نے ایران کو اربوں ڈالر نقد دیے۔ اوباما کا معاہدہ ایران کے لیے ایٹم بم بنانے کا آسان راستہ تھا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل کے لیے قطر کی بھی سفارتی کوششیں۔ رائٹرز کے مطابق قطری مذاکرات کار معاہدے کو حتمی شکل دینے ایران پہنچ گئے۔ ایرانی خبر ایجنسی کی قطری وفد کی ایران آمد کی تصدیق۔ کہا وفد کی قیادت قطری وزیر اعظم کے مشیر کر رہے ہیں۔ دورے کا مقصد تازہ پیش رفت کا جائزہ لینا ہے۔ کچھ روز پہلے بھی قطری حکام نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کے بعد ایران کا دورہ کیا تھا۔ اس حقدار کا سفارتی مشن ترک وزیر خارجہ حقان فیدان سے ٹیلی فونک گفتگو، علاقائی صورتحال میں ہونے والی پیش رفت پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کا ایران امریکہ مفاہمت میں حوصلہ افزا پیش رفت کا خیر مقدم۔ پاکستان اور ترکی کا مزید پیش رفت پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ اس حقدار کا مصری منصب ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے بھی رابطہ ہوا۔ علاقائی صورتحال میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی جانب پیش رفت پر بھی بات چیت کی گئی۔ تم الجھن کا شکار ہو، امریکی صدر ٹرمپ نے کیپشن کے ساتھ AI تصویر جاری کر دی۔ تصویر کے ذریعے ایک بار پھر ڈھکا چھپا پیغام۔ ٹروتھ سوشل پر امریکی پرچم والے 2 بحری جنگی جہازوں کی تصویر شیئر کی۔ قزاقوں سے مماثلت رکھتی ایک کشتی اور 7 لڑاکا طیارے بھی دکھائے گئے ہیں۔ ٹرمپ خود کمانڈر ان چیف کی وردی پہن کر دوربین سے دیکھ رہے ہیں۔ ایرانی صدر نے اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کو قومی یکجہتی کی علامت قرار دے دیا۔ جنگ کے 1 سال مکمل ہونے پر قوم سے خطاب میں مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایرانی عوام کے اتحاد اور استقامت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسرائیل نے حملوں سے ایران کو کمزور کرنے کا غلط اندازہ لگایا۔ ایرانی عوام کی مزاحمت نے اسرائیلی مقاصد کو ناکام بنایا۔ اسرائیل کو بالآخر جنگ بندی قبول کرنا پڑی۔ آیت اللہ علی خامنائی کی قیادت اور مسلح افواج کی تیاری فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ 13 جون کو اسرائیل کے اچانک حملے سے جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا فسطائیت کی بات کرنے والے اپنے دور میں کیا کرتے تھے؟ نواز شریف، شہباز شریف سے لے کر ہمارے کئی لیڈرز جیلوں میں ڈالے گئے۔ ہمارے ارکان کے لیے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کیے جاتے تھے۔ ان کے دور میں یہاں میڈیا بلیک آؤٹ ہوتا تھا۔ اسد قیصر کا احسن اقبال کو فوری جواب، کہا میں نے بطور اسپیکر سب کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے۔ شہباز شریف یہاں تقریر کرتے تھے تو میڈیا دکھاتا تھا، میں کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا تھا۔ اب یہ بجٹ کس نے بنایا؟ کوئی IMF کے پاس گیا؟ یہ مکمل طور پر IMF کا بجٹ ہے۔ ہمارے دور میں معاشی بدحالی نہیں، خوشحالی تھی۔ شوگر مافیا پر ہاتھ ڈالا۔ عامر ڈوگر نے کہا کہ بانی PTI پر جو ظلم ہو رہا ہے کیا کسی سیاستدان پر ہوا؟ اس دور میں کتنے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے؟ رولنگ دی جائے۔ مجھ سمیت ارکان کو پارلیمنٹ کی بلڈنگ سے اٹھایا گیا۔ سیاسی انتقام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ملک میں میکرو اکنامک استحکام آ چکا، اپوزیشن تسلیم کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی
शर्तें लगाई गईं। नून लीग ने मुश्किल मुआशी हालात में इक़्तिदार संभाला। PTI दौर में महंगाई 38% पर थी। मुआशी इस्तेहकाम में फील्ड मार्शल और दीगर इदारों का भी किरदार। शहबाज शरीफ ने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। वज़ीर आज़म ने मिसाक़ मईशत की पेशकश की। काश मिसाक़ मईशत की पेशकश को मान लिया जाता। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। अपोजिशन को तारीफ करनी चाहिए। 50,000 तनख्वाह लेने वाले पर कोई टैक्स नहीं। 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों पर 1% टैक्स है। हुकूमती कोशिशों से महंगाई सिंगल डिजिट पर आई। हमने सिफारिशी कल्चर खत्म किया है। डिजिटल निज़ाम में शामिल न होने वाली भारी जुर्माने की तैयारी कर लें। FBR से कारोबार का डिजिटल इंटेरिगेशन न करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना तजवीज़। फाइनेंस बिल के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में इंटेरिगेशन न करने वाले कारोबार सील किए जा सकते हैं। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर 50 लाख रुपए तक दूसरा जुर्माना आयद करने की तजवीज़। जाली और फर्जी टैक्स इनवाइसेस के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों की तजवीज़ भी शामिल। जाली इनवाइस जारी करने वालों पर इनवाइस की मुकम्मल मालियत के बराबर जुर्माना तजवीज़। जाली इनवाइस जारी करने वालों की अवामी फहरिस्त जारी करने की सिफारिश। फर्जी इनवाइसेस की बुनियाद पर हासिल किया गया टैक्स क्रेडिट खुदकार तौर पर मनसूख होगा। बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन को एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म करने की अपील का। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आना तारीखी लम्हा है। उस वक्त आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज है। आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीर कौस को नुकसान पहुँचा रही है। सूरत हाल भारत इसराइल गठजोड़ को फ़ायदा उठाने का मौका फराहम कर रही है। जिन अफराद ने कानून को हाथ में लिया वो खुद को हुकाम के हवाले करें। सियासी शिकायत और इख्लाफात का हल जमहूरी तरीके से निकाला जाना चाहिए। सड़कें नहीं, पार्लिमान और सियासी अमल ऐसे मसाइल को हल करने के लिए मुनासिब फोरम्स हैं। कश्मीर के अवाम को बार बार एहतजाज, महाजराई और गैर यकीनी की सूरत हाल के चक्रों से नहीं गुजरना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम तक मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मामलात न बदले तो मुल्क मजीद बदहाली का शिकार होगा। एक सियासी जमात आती है, दूसरी को चोर कहकर जेल में डाल देती है। हुकूमती अखराजात वसाइल से ज्यादा हैं। हाफिज नईमुर रहमान का महंगाई के खिलाफ एहतजाज का इंदिया। कहा 2 रोज में मुशावरत के बाद ऐलान करेंगे। आवाम से अपील है कि वो बाहर निकले, सड़कें जैम कर दें। कैपेसिटी पेमेंट्स कम करने के लिए बजट में क्या इक़दाम तजवीज़ किए। तनख्वाहों में 7% इजाफा किया और गुर्बत 8% बढ़ गई है। फौरी तौर पर पेट्रोलियम लेवी ख़त्म की जाए। PSDP में MNA के फंड्स को ख़त्म किया जाए। सरकारी गाड़ियाँ 1300 cc से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। पेट्रोलियम लेवी को भी खत्म किया जाए। बिलावल कह रहे हैं कि गिलगित में फॉर्म 47 की बुनियाद पर सीटें छीनी जा रही हैं। कराची में पीपल्स पार्टी को सीट फॉर्म 47 की बुनियाद पर ही मिली। जमात इस्लामी कश्मीर की सूरत हाल